ناظرین، نئے سال کی آمد کے موقع پر کرک میں مندر کو جلانے اور توڑ پھوڑ کرنے کا واقعہ یقیناً پاکستان کے لیے علاقائی و عالمی سطح پر شرمندگی کا باعث بنا ہے۔ پاکستان جس نے برملا طور پر یہ کہا کہ وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، چند مٹھی بھر عناصر نے پاکستان کا وہ دعویٰ اور پاکستان کی جو ساکھ ہے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو پیش رفت ہوئی ہے وہ بڑی مثبت ہے کہ سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہے اور سپریم کورٹ نے اس مقدمے کی سماعت کے لیے دن بھی مقرر کر دیا ہے۔ 28 لوگ کم و بیش جو وہ گرفتار کیے گئے ہیں، جو اب تک کی جو اطلاعات ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ لوکل میڈیا نہیں مگر بین الاقوامی میڈیا اس واقعے کو بھرپور کوریج دے رہا ہے اور پاکستان کے حوالے سے مختلف سوالات اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ بھارت ہمارے پیچھے ہے اور بھارت کی یہ کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ کسی طرح پاکستان کو بدنام کیا جائے، پاکستان کی ساکھ کو مجروح کیا جائے اور پاکستان کا وہ دعویٰ کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے وہ فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، اس دعوے پر سوالات اٹھائے جائیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو بھی بھارتی میڈیا نے اٹھایا ہے اور بھارتی میڈیا اس پر تبصرے اور تجزیے پیش کر رہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے بھارت کوئی موقع نہیں جانے دیتا۔ پاکستان جب یہ معاملہ اٹھائے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں ظلم ہو رہا ہے اور بھارت میں جو مقیم مسلمان ہیں ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، تو بھارت اب اس طرح کے جو واقعات ہیں، کرک کے جو واقعات ہیں وہ پیش کرے گا اور کہے گا پاکستان کی جو اپنے ہاں جو صورتحال ہے وہ کسی طور پر تسلی بخش نہیں ہے۔ ناظرین، حکومت کو، ہمارے ارباب اختیار کو اس معاملے کی نزاکت کا احساس کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو ہندو برادری ہے اس میں وہ اعتراض اٹھاتی چلی آ رہی ہے۔ مختلف واقعات، بالخصوص سندھ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں ہندو لڑکیوں کی غیر جو ہندو ہیں ان کے ساتھ شادی ہوئی، یعنی مسلمانوں کے ساتھ شادی ہوئی اور مسلمانوں کی جانب سے یہ پلی لی گئی کہ چونکہ اس لڑکی نے خود قبول اسلام کیا ہے لہٰذا ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کا جو نکاح ہے وہ کسی مسلمان کے ساتھ نہ ہو۔ یہ معاملہ کسی لحاظ سے اگر جسٹیفائیبل بھی ہے مگر بین الاقوامی سطح پر یہ نہیں ہے، اور یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ مسلمان یا پاکستان میں باقاعدہ طور پر جو اقلیتوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اقلیتوں کو مذہب تبدیلی پر مجبور کیا جا رہا ہے اور اقلیتوں کے ساتھ سب کچھ اچھا نہیں ہو رہا، ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ اور جو بھی پاکستان میں کوئی غیر ملکی شہری آتا ہے، ایون جو ہندو بھی بھارت سے یا دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک سے پاکستان میں آتے ہیں تو وہ اس بات کا بخوبی اندازہ کرتے ہیں کہ یہاں بے اقلیتوں کو جو سہولیات میسر ہیں وہ بھارت سے کئی گنا بہتر ہیں، مگر یہ چیلنج ہے اور ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ کرک کے واقعے میں یہ کہا گیا کہ پولیس کے علم میں تھا اور پولیس کو یہ کہا گیا کہ ایک پرامن مظاہرہ ہوگا اور اس کے بعد جو مظاہرین ہیں وہ منتشر ہو جائیں گے۔ پھر بین الاقوامی میڈیا کے مطابق کسی شخص نے مظاہرین میں سے یہ سوال اٹھایا کہ حکومت نے کچھ نہیں کرنا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، لہٰذا یہ بات کہہ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا، مندر میں توڑ پھوڑ کی گئی، مندر میں جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، جس کے نتیجے میں جو ہندوؤں کی عبادت گاہ ہے اس کا تقدس مجروح ہوا۔ لیکن ہم جس اسلام کے نام لیوا ہیں وہ تمام مذاہب کے احترام کا درس دیتا ہے اور قرآن کی جو تعلیمات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں کسی طور پر یہ بات نظر نہیں آتی کہ کسی بھی جو عبادت گاہ ہے اس کو مسمار کرنے کے لیے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے۔ یہ اب ایک نیا معاملہ جب سامنے آیا ہے تو حکومت اس حوالے سے پورے طور پر متحرک ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے ایکشن لینے کے بعد یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچے گا اور جو عناصر بھی اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن مذہب کی بنیاد پر پاکستان میں انتہا پسندی کی جو کارروائیاں ہیں وہ کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا، کالعدم تحریک طالبان کی شکل میں جو گروہ پاکستان میں آیا اس نے خیبر تا کراچی دہشت گردی کی ان گنت کارروائیاں کی، ہماری مسلح افواج ہو جائے، ہماری پولیس ہو جائے، ہمارے اساتذہ ہو جائیں، ہماری خواتین ہو جائیں، یعنی غرض زندگی کا شاید ہی کوئی شعبہ ہو جو دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان میں متاثر نہ ہوا۔ کم بیش 70 سے 80 ہزار جانوں کی قربانی دی گئی، ہزاروں لوگ جو ہے وہ اپاہج ہوئے، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ کس وجہ سے ہوا؟ کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی۔
اب جب ہم بڑی حد تک ہم نے قبائلی اضلاع میں دہشت گردوں کو شکست دی ہے اور وہ اپنے بقیہ جو اپنے ساتھیوں سمیت وہ زیادہ تر وہ افغانستان میں منتقل ہو گئے ہیں، اگر کچھ عناصر یہاں پر موجود بھی ہیں تو ان کے خلاف بھی ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں کارروائی کر رہی ہیں۔ ایسے میں کرک کا واقعہ ہماری یہ جو مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے یہاں واقعات اکثر ایسے ہوتے ہیں اور اقلیتوں کے حوالے سے جو واقعات ہوتے ہیں ان میں اب ٹھہراؤ آ گیا ہے، مگر ان کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے جو معاشرے کے جو عام آدمی ہے اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مسجد، مندر یا چرچ سبھی قابل احترام ہیں اور ان کو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہوگا۔ جو اطلاعات ہیں وہاں پر ایک مذہبی شخصیت تشریف لائی اور انہوں نے وہاں پر جو تقریر کی اس کے نتیجے میں لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ بھڑکے۔ اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہیں ہوں گے اور پاکستان اپنا جو اقتدار پسند مسلم ریاست کا جو تصور ہے یا جو تاثر ہے اس کو مضبوط کرے گا۔ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی اور اس انداز میں کارروائی ہوگی کہ کسی کو مستقبل میں کسی کو ایسی حرکت کی، ایسے اقدام کی جرت نہ ہو۔ ہمارے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ معاملہ وقتی طور پر تو دبا دیا جائے مگر ایسے اقدامات نہ اٹھائے جائیں جس کے نتیجے میں مستقبل میں مزید کوئی واقعہ رونما نہ ہو۔ پاکستان ناظرین اس وقت مشکل صورتحال میں یوں ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہم پر نگاہیں رکھے ہوئے ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پر ایسے مسائل سے دوچار کیا جائے جس کے نتیجے میں اس کا مقدمہ کمزور ہو۔ ناظرین، ہمارا جو کشمیر کا جو سٹانس ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں نہیں ہوتی مگر بھارت اس کو یہ تاثر دیتا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ بلوچستان میں جو واقعات ہوتے ہیں بھارت ان کو اٹھاتا ہے، قبائلی اضلاع میں جو واقعات ہوتے ہیں بھارت ان کو اٹھاتا ہے۔ جو بھی پاکستان کے خلاف ایک فرد یا گروہ بولے بھارت اس کی پروجیکشن کرتا ہے اور جو اپنا مقدمہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم گلوبل ولیج کی اس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہاں پر کوئی واقعہ اگر قومی میڈیا چھپائے گا تو بین الاقوامی میڈیا اس کو اٹھائے گا۔ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے، یہاں پر اظہار خیال کی آزادی ہے، سوشل میڈیا کی شکل میں ایسا پلیٹ فارم موجود ہے کہ لوگ اپنی جو رائے کا اظہار برملا کرتے ہیں۔ لہذا چیزوں کو چھپانے کی بجائے ہمیں چیزوں کو درست کرنا ہوگا۔ جب ہم چیزوں کو درست کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوں گے یقیناً وہ جو ہے وہ دیر پا ہوں گے۔ ناظرین، کرک کا واقعہ سال کے آغاز کے موقع پر ایک پاکستان کے لیے یقیناً ایک برا شگون کے طور پر لیا جانا چاہیے، مگر جو پاکستانی قوم کا جو عزم ہے اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں پر غالب آئے گا اور مستقبل قریب میں ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے یہاں چونکہ لٹریسی ریٹ نہیں ہے، ہمارے ہاں جو مذہب کو سیاست کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور بعض جو شخصیات ہیں، مذہبی شخصیات ہیں جو چند ہیں جو اکا دکا ہیں، وہ اپنے جو مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں، مگر پاکستانیوں کی جو اکثریت ہے وہ یقیناً دہشت گردی، انتہا پسندی کے خلاف ہے۔ وہ انتہا پسندانہ رویوں کی حامل نہیں ہے بلکہ وہ اعتدال پسند معاشرے کے طور پر اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتی ہے۔ پاکستانیوں کی جو اکثریت ہے وہ کسی طور پر ایسی سیاسی جماعت، ایسے سیاسی شخصیت، ایسی مذہبی شخصیت کی ہمنوا ہونے کو تیار نہیں ہے جس کا ایجنڈا معاشرے کی تباہی ہو یا انتشار پیدا کرنا ہو۔ اس کے برعکس بھارت میں بی جے پی کی جو کامیابی ہے، بھارت میں جو انتہا پسند مودی سرکار جو اس وقت بھی موجود ہے اور بھارت میں جو خود مودی کی جو شخصیت ہے جس طرح اس کی پذیرائی ہو، وہ بھارت کے جو سیکولر معاشرہ ہے اس کے لیے یقیناً ایک اچھا شگون نہیں ہے۔ اس کی سیکولرزم پر سوالات اٹھتے ہیں مگر پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ ہم نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کرک جیسے واقعات کو ختم کرنا ہوگا، معاشرے میں مزید اعتدال پسند جو رویے ان کو فروغ دینا ہوگا اور جو عناصر یہاں انتہا پسندی پیدا کرنے کے در پہ ہیں ان کو قانون کے دائرے میں رہ کر ان کا سدباب کرنا ہوگا۔